सब्सक्राइब करें। اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے. اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے. تجارت کی فضیلت یہ ایک حقیقت ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے. اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں. تو اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ. پہلے ٹماٹر بیچ لو, اپنا بزنس ہونا چاہیے. اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہیں, لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے. سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی, بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو, چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو, آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو, تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا, کسی کو غریب رکھوں گا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا سورہ زخرف میں, تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی. یہ اللہ کا نظام ہے, کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے, غریبوں کا خیال کرے, اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے. ہاں, وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے, سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو, وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. خیر, تو ایک ٹینشن وہ ہے. اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا. اب دیکھو, شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی, اسٹریس میں گیا تھا. اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں, تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا. کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے. اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں, میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو, اب اتنی ٹینشن, جب اتنی ڈپریشن میں گیا, اتنی تکلیف میں گیا, تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے, گویا دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے. کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں, اتنا غم پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ ماں ناراض ہو جائے, آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہوں, ڈپریشن میں گیا ہو. باپ ناراض ہو جائے, میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے. آرے جب ہی چلتے ہیں, ہونی آپ کی تھی, ہو اس کی گئی. اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں, پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ آرے. تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے. کوئی کاٹ رہا تھا اس کو, کتنا غم, کتنا غم, کتنا غم. اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا, ایک بات. نمبر 2, اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا. دوسرا نقصان اس ٹینشن کا, یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے, جو ہونی نہیں چاہیے. موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو؟ ٹینشن میں. پھر میں بتاؤں گا آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا, وہ یہی والی چل رہی ہے, اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا. کیونکہ اس ٹینشن کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں, جو بنائی بھی ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلا کام, شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا. دوسری بات, چلو ثواب نہ ملے, گناہ بھی تو نہ ملے, بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا؟ گناہ مل رہا تھا.
تیسری بات, اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے. بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے, جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا, جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے. بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے, امتحان میں فیل ہو رہا ہے, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بے عزتی ہو رہی ہے, اور بے عزتی ہو اتنی رہی ہے فیل ڈبل ہو رہی ہے, تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے بولو پڑھنا ہے, اب میں محنت کروں گا. بہت سے لوگ اس طرح سدھرے, اس کی آواز تو تیز کرو بھائی. بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ انسان کے بچے, جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل. شیطان کا مسئلہ کیا تھا میرے بھائی؟ شیطان ڈپریشن میں گیا, ٹینشن میں گیا. کس بات سے؟ اس بات سے ٹینشن میں گیا کہ اس کو سجدہ میں کیوں کروں, اس کو مجھ سے افضل کیوں بنا لیا. مائک کی آواز ابھی بھی کم ہے, مجھے بڑا چیخنا پڑ رہا ہے اور تیز ہو نہیں رہی میرا خیال ہے. تو اس ٹینشن میں شیطان نے 3 غلطیاں کی ہیں, اس کے 3 سائیڈ افیکٹ ہوئے, کیونکہ یہ ٹینشن غلط ہو رہی تھی. پہلا اس کو نقصان یہ ہوا کہ خدا کی ناراضی. پہلا نقصان یہ ہوا کہ ثواب نہیں ملا اس ٹینشن پہ. وہ ٹینشن بھی تو ایک مصیبت ہے نا, ایک عذاب ہے, تو اپنے آپ کو بلا وجہ کے عذاب میں ڈالا, اس نے ٹینشن میں ڈالا. یہ ایک سائیڈ افیکٹ. نمبر 2, اس پہ ثواب نہیں ملا اس کو, بلا وجہ کا عذاب. نمبر 2, گناہ ملا اس کو. اور نمبر 3, اس ٹینشن میں فیصلے کیا کیے اس نے, غلط. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو ٹینشن ہوئی وہ جا کے تھوڑا آرام کرتا. اے اللہ ابھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو نے آدم کے بارے میں حکم دیا کہ میں سجدہ کروں, میں بہت ٹینشن میں اس وقت, تو اے اللہ کل دیکھوں گا, اس بارے میں غور کر کے تجھے بتاؤں گا. بات یہ بھی غلط تھی بھائی, اللہ کا آرڈر فوراً پورا کرو, لیکن ڈیلے کر دیتا. کیا خیال ہے بھائی, ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا, ابھی میں بہت غصے میں ہوں. جیسے جو طلاقیں دے دیتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں بھائی لڑائی ہو رہی ہے, بیگم کو بولو ابھی میں بہت غصے میں ہوں. بیگم مانگ بھی رہی ہوتی ہے بعض دفعہ نا, دے دو طلاق دے دو, تو غصے میں دے دیتا ہے. تو اس کو بولو بھائی ابھی میں بہت غصے میں ہوں, اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں گے. گٹکا کھانے چلا, ایسے موقع پہ گٹکا جائز ہے, کچھ تو کھائے نا, ٹائم گزارے باہر جا کے. گٹکے کا علاج ہو جائے گا, تیزاب سے کلیاں کرا دیں گے, ڈیٹول سے کلیاں کرا دیں گے ہم اس کو, طلاق کا علاج نہیں ہوگا. تو اب کیا ہے, فیصلے غلط. وہ غلط فیصلہ شیطان کا کیا تھا, بھائی ریلیکس ہو جا, کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا, 2 ٹیبلٹ کھا کے سو جا, جب ذرا اسٹریس اور کھچاؤ کم ہوگا پھر فیصلہ کرنا. نا, فیصلے بھی سارے ابھی ہوں گے. وہ فیصلہ کیا ہے, اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. تو اس نے کہا کہ اے اللہ, اس شیطان, اس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا نا, تو تو مجھے قیامت تک زندگی دے. میں اس آدم اور اس کی ذریت کو پورا زور لگا دوں گا, جنت میں جانے نہیں دوں گا, کچھ بھی ہو جائے, ایسی کی تیسی. یہ نہیں سوچ رہا بے وقوف کہ اس کا آدم اور اس کی اولاد کو تو نقصان ہوگا, کم بخت تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا, کیا اس پہ تجھے کیا قیامت کے دن کوئی نشان حیدر دیا جائے گا, یا کوئی شیلڈ دی جائے گی تجھے تیری خدمات پہ, یا تیری برادری تجھ سے خوش ہو جائے گی کہ ابا ایسا کام کر کے گئے کہ مزہ آ گیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اس سے تجھے اور نقصان ہوگا. تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن قرار پائے گا, پھر میدان حشر میں تیرا حساب ہوگا, پھر تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو کیوں اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے؟ لیکن ٹینشن جب بنائی ہوئی ہوتی ہے نا, خدا کی طرف سے نہ ہو, آپ کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہو, اس میں درست فیصلے نہیں ہوتے. ایک مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. جو بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ان میں درست فیصلے نہیں ہوتے, بلکہ اس ٹینشن میں جو فیصلہ کرو گے وہ اس سے بڑی ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت اہم باتیں, اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائیں.
تو الٹا ہی فیصلہ کر لیا اس نے بولا اللہ